अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ एबटाबाद से है और हम लोग वहाँ पे खेती बाड़ी किया करते हैं। हमारे बाप दादा की बहुत बड़ी ज़मीन है जहाँ हम लोग बरसों से खेती बाड़ी कर रहे हैं। हम लोग 2 भाई और 2 बहनें हैं। खेतों की रखवाली करने की वजह से हमारे मकानात अपने खेतों के करीब ही बने हुए हैं। ये मकानात काफ़ी छोटे और तंग हैं। तो जैसे ही मेरी बहनें बड़ी हुईं और उनके रिश्ते आने का वक्त आया तो मेरे वालिद ने खेतों से करीब ही कोई ज़मीन ढूंढना शुरू की ताकि हम लोग एक बड़ा घर तामीर करवा सकें। घर के लिए ज़मीन तो नहीं मिल सकी, मगर एक थोड़ी पुरानी सी इमारत जिसका सिर्फ ढांचा खड़ा हुआ था, वो ज़मीन हमारे वालिद को काफ़ी सस्ते दामों मिल गई। उस ज़मीन के ऊपर 2 मंजिलें तामीर थीं और छत पड़ी हुई थी, लेकिन कमरे और नक्शा कुछ भी नहीं खिंचा हुआ था। सिर्फ 2 मंजिलें थीं जिनमें सीढ़ियाँ थीं और छत पड़ी हुई थी। मेरे वालिद ने उस पे तामीर शुरू करवाई। ग्राउंड फ्लोर भी उन्होंने अच्छे तर्ज पे बनवाया और फर्स्ट फ्लोर पे भी उन्होंने हम बहन भाइयों के लिए कमरे वगैरह बनवाए। ये घर उन्होंने काफ़ी जदीद तर्ज से बनवाया। हमारा घर दूर से ही बहुत खूबसूरत नज़र आता था। नीचे की मंजिल पे मेरी वालिद वालदा का कमरा था। उसके अलावा ड्राइंग रूम, किचन, डाइनिंग रूम सब नीचे की मंजिल पे था, जबकि ऊपर की मंजिल पे मेरी दोनों बहनों का एक कमरा था और हम दोनों भाइयों का एक कमरा था। इसके अलावा एक कमरा दादी का था, जो कभी चचा जान के पास जाके रहती थी और कभी हमारे पास रहती थी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सा टेरेस था। ये जगह हालांकि बहुत खूबसूरत थी। इधर से पूरे गांव का बहुत ही हसीन नज़ारा नज़र आता था और बारिश के मौसम में तो बहुत ही दिलफरेब मंजर होता था। लेकिन न जाने क्यों मेरी बहनें यहाँ आने से बहुत डरती थीं। उनके कमरे की खिड़की से टेरेस साफ नज़र आता था, लेकिन कभी भी वो अपने कमरे के पर्दे नहीं हटाती थी। वो लोग बहुत डरती थीं, जबकि हम दोनों भाई उनका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। हम सब ने अपनी नॉर्मल रूटीन स्टार्ट कर दी थी। मेरी दोनों बहनें कॉलेज जाती थीं, जबकि हम दोनों भाई मैट्रिक का इम्तहान दे रहे थे। अब हमें इस घर में रहते हुए 3 महीने का अरसा गुजर चुका था। जुमे का दिन था। मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करने के लिए उनके घर गया हुआ था, जबकि मेरी दोनों बहनें कॉलेज गई हुई थी। अम्मी नीचे की मंजिल पे थी और मैं जुमे की तैयारी कर रहा था, क्योंकि जुमे के बाद मुझे अब्बा के पास खेतों पे काम पे भी जाना था। इतनी देर में मुझे लगा नीचे से अम्मी की बहन से बातें करने की आवाज़ आ रही है। मैं अपनी बहनों के कमरे के सामने से गुजरा तो अंदर मेरी बहन अपने बाल खोले शीशे में बाल बना रही थी, लेकिन उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं उसे देख नहीं सकता था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। मैंने उसे पूछा, समीना तुम इतनी जल्दी कॉलेज से आ गई, और अस्मा कहाँ है? शायद अम्मी के पास होगी। लेकिन उसने मेरी तरफ ना देखा और ना जवाब दिया, बस गर्दन हिला दी। मैंने भी ध्यान नहीं दिया और मैं अपनी धुन में नीचे आ गया। अम्मी के पास पहुंचा तो मैंने कहा, अम्मी अस्मा कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। अम्मी ने कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? 11 बज रहे हैं, अभी कहाँ से कॉलेज से आई हैं तुम्हारी बहनें? मेरे तो बिल्कुल होश उड़ गए। मैंने कहा, अम्मी मैंने खुद कमरे में अभी समीना को देखा है। अम्मी ने कहा, तुम्हारा वहम होगा। लेकिन मुझे इतना यकीन था कि मैंने समीना को देखा है कि मैं वापस भागता हुआ सीढ़ी से ऊपर गया। जाके देखा तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खोला तो कमरे की लाइट ऑफ और कोई नहीं था वहाँ पे। मैं काफ़ी परेशान हो गया, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैंने वहाँ पे समीना को खड़े हुए देखा है। मैं इस बात के बाद काफ़ी खौफज़दा हो गया था, मगर मैंने इस वाक़े का जिक्र अपनी बहनों से नहीं किया और अम्मी को भी मना कर दिया था, क्योंकि मेरी बहनें वैसे ही बहुत ज़्यादा डरती थी। इस वाक़े के बाद तो वो और भी ज़्यादा खौफज़दा हो जाती। इस वाक़े के एक दिन के बाद संडे का दिन था। मैं, मेरा भाई असद और समीना, हम तीनों हमारे कमरे में बैठ के बातें कर रहे थे, जबकि अस्मा अपने कमरे में कपड़े तय कर रही थी कि अचानक अस्मा की ज़ोरदार तरीके से चीखने की आवाज़ आई। जब हम उसके कमरे में गए तो वो बेहोश पड़ी थी। हमने उसके ऊपर पानी डाला, उसको होश में लाए। जब हम होश में लाए और उससे पूछा है कि क्या हुआ, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो बिल्कुल पुरसुकून चेहरा लिए हम लोगों को हैरत से तक रही थी। हमने उसे उसके बिस्तर पर लिटाया और वो बस थोड़ी सी देर में सो गई। हमें लगा क्योंकि उसे कल रात से बुखार था, शायद तबीयत ख़राब होने की वजह से
چکر آ گئے ہوں گے اور وہ بے ہوش ہو گئی ہوگی، لیکن چیخنے کی وجہ ہمیں تب بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ بہرحال ہم نے اس واقعے کو نظر انداز کر دیا، لیکن اس کے بعد سے اسما بہت عجیب طرح بہیو کرنا شروع ہو گئی تھی۔ اسما ہمارے گھر میں بالکل دبلی پتلی سی لڑکی ہے، دھان پان سی، اس کی خوراک بھی بہت کم ہے۔ ہم سب رات میں کھانا کھا رہے تھے، اسما نے ہم لوگوں کے سامنے کھانا کھانا شروع کیا اور ہم سب اس کو حیرت سے تک رہے تھے، کیونکہ ایک کے بعد ایک اس نے ہمارے سامنے بیٹھے بیٹھے 5 روٹیاں کھا لی۔ ہم سب اپنا کھانا چھوڑ کے اسے حیرت سے تک رہے تھے اور اس کا چہرہ کسی قسم کے تاثرات سے بالکل خالی تھا، وہ بس اپنا کھانا کھانے میں مگن تھی۔ سمینہ تو رونے والی تھی کہ امی ابو نے اشاروں میں ہمیں بالکل منع کیا کہ ہم ایک لفظ نہ بولیں، بلکہ ہم لوگوں کو اٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ ہم تینوں خاموشی سے اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئے، لیکن اب ہم لوگ بہت زیادہ سہم چکے تھے۔ امی ابو اب سمجھ چکے تھے کہ اسما کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت غیر معمولی ہے۔ ابو نے عشاء کی نماز کے بعد اس کے اوپر آیت الکرسی کا ورد کیا اور امی نے اسے نیچے ہی اپنے کمرے میں سلا لیا۔ سمینہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اکیلے رات میں کمرے میں کیسے رکے، تو وہ بھی نیچے امی کے کمرے میں ہی چلی گئی۔ ہم دونوں بھائی اپنے کمرے میں سونے آ گئے۔ تہجد کے وقت میری آنکھ کھلی تو مجھے پیاس لگی اور میں پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر آیا۔ ہمارے کمرے کے سامنے ایک کھڑکی تھی جو ٹیرس میں کھلتی تھی۔ میں نے جیسے ہی لائٹ آن کی، میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، کیونکہ ٹیرس کی کھڑکی سے باہر میری دونوں بہنیں سفید شلوار قمیص پہنے، پورے بال کھولے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے دوڑے جا رہی تھیں اور زور زور سے ہنس رہی تھیں۔ میں مکمل سکتے کی حالت میں آ گیا تھا، میرا سانس وہیں رک گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی آنکھوں دیکھے پہ یقین کروں بھی کہ نہیں، کہ اچانک میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں وہاں سے بالکل غائب ہو گئیں۔ میں ڈر کے مارے نیچے بھاگا اپنی امی ابو کے پاس، اور وہاں گیا تو میری دونوں بہنیں امی ابو کے کمرے میں زمین پہ گدا بچھائے سو رہی تھیں۔ میں خوف کے مارے بری طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے وہاں دیکھ کے ابو کی آنکھ کھل گئی۔ ابو نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کچھ دیر تو میری آواز حلق میں اٹک گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ابو کو ساری بات بتائی۔ ابو بھی بہت پریشان ہو گئے۔ ہم لوگ نے فجر میں ہی مولوی صاحب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ ابو اور میں امام مسجد کے پاس گئے۔ فجر کی نماز کے بعد ہم نے انہیں پوری رویداد بیان کی۔ ہم نے انہیں بتایا کہ کیسے ہماری بہن کی حالت خراب ہو گئی ہے اور گھر میں عجیب و غریب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ یہ تو میرے دائرۂ اختیار سے باہر ہے، لیکن میں ایک عالم صاحب کو جانتا ہوں جو پاس والے گاؤں میں، بالکل گاؤں کے کنارے پہ ایک کچے سے مکان میں رہتے ہیں۔ میں نے اور ابو نے اس ہی وقت ان عالم صاحب کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہم لوگوں نے گھر میں بتایا اور صبح ہی صبح ہم ان عالم صاحب کے پاس ملنے اس گاؤں چلے گئے۔ وہ بہت ضعیف عمر کے آدمی تھے، لیکن ان کا بہت نورانی چہرہ تھا۔ ان بزرگ کو ہم نے اپنے گھر کی ساری رویداد بیان کی، ہم نے اپنی بہن کی حالت بتائی اور جو چیزیں ہم لوگوں نے اپنے گھر میں محسوس کی تھیں اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا، ہم نے انہیں سب کچھ بتایا۔ اور ابو نے ان سے درخواست کی کہ وہ ہمارے گھر چلیں اور ہماری بہن کا بھی علاج کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہمارے گھر میں کیا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی رقیہ کرنا ہے یا کوئی وظیفہ کرنا ہے تو وہ بھی کر دیں، لیکن وہ ہمارے گھر چلیں۔ ہمارے بہت اصرار پہ ان عالم صاحب نے ہماری بات مان لی۔ ہم جب گھر پہنچے تو تقریباً مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور اوپر کی منزل پہ جانے کا کہا۔ ہم لوگ انہیں لے کے اوپر کی منزل پہ آئے تو انہوں نے بجائے ہمارے کمروں کے جانے کے ٹیرس کا دروازہ کھلوایا۔ ہم لوگوں کو ویسے ہی بہت خوف آتا تھا۔ وہ ٹیرس کے دروازے میں داخل ہوئے اور اس کے بعد ان کی زور زور سے وہاں پہ تلاوت کرنے کی آواز آنے لگی، اور ان کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اچانک سے بہت ساری مردانہ آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے عجیب و غریب زبان میں بہت سارے مرد ایک ساتھ چیخ چیخ کے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں، لیکن یہ بات بہت واضح تھی کہ وہ ان عالم صاحب کو کچھ بتا رہے تھے۔ امی کو اور دونوں بہنوں کو تو ہم نے نیچے کی منزل سے اوپر آنے کے لیے سختی سے منع کیا تھا، لیکن میں، میرے ابو اور میرا بھائی ہمارے کمرے سے بیٹھ کر یہ منظر بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ لیکن ان ساری آوازوں کے بعد اچانک بالکل خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی سی دیر بعد وہ عالم صاحب اندر آئے
اور آنے کے بعد انہوں نے ہم لوگوں کے اوپر جو انکشاف کیا وہ بہت ہی عجیب تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جس دن ہماری بہن اسما اپنے کمرے میں کپڑے طے کر رہی تھی اس کی طبیعت خراب تھی اور اس کا منہ بار بار کڑوا ہونے کی وجہ سے اس کو الٹی آ رہی تھی، اور اس نے بجائے اس کے باتھ روم جاتی اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے ٹیرس میں تھوکا۔ اسی درمیان اسے قے آئی اور اس نے وہیں پہ الٹی بھی کر دی، اور جس جگہ اس نے تھوکا تھا ادھر ٹیرس میں بہت سے جنات عبادت کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں کے اس گھر میں شفٹ ہونے سے بہت پہلے، جب اس گھر کا صرف ڈھانچہ تعمیر تھا، کچھ جنات نے یہاں پہ اپنی مسجد بنائی تھی، اور اس ٹیرس میں آج بھی ان جنوں کی مسجد قائم ہے اور وہ لوگ یہاں پہ عبادت کرتے ہیں۔ اور جس وقت آپ کی بیٹی نے یہاں پہ تھوکا تھا وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس نے ان کی عبادت میں خلل ڈالا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ سخت غصہ تھے اور وہ لوگ اس کو سزا دے رہے تھے۔ ابو نے عالم صاحب کے کہنے پہ ان جنات سے معافی مانگی، اور اس کے بعد انہوں نے ان سے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی ہم اس ٹیرس میں قدم بھی نہیں رکھیں گے اور کبھی ان کو تنگ نہیں کریں گے، اور ہم آج بھی اس گھر میں رہتے ہیں۔ اب ہم سب بہن بھائی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں اس ٹیرس میں نہیں جانا، کیونکہ وہاں جنات اپنی عبادت کیا کرتے ہیں۔